السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جب انسان مصیبتوں میں پھنس جائے اور اس کی زندگی کے اندر مشکلات آ جائیں اور وہ کافی پریشانیوں میں گھر جائے تو بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار اس زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں یار اس حالت میں پہنچنے سے پہلے تو میں مر جاتا تو زیادہ بہتر تھا، یا اس کو موت کیوں نہیں آ گئی، مجھے موت کیوں نہیں آ گئی یہ دن دیکھنے سے پہلے۔ اس قسم کی گفتگو ہم کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بڑے پریشان تھے، تو وہ کہنے لگے یار میں بس اب زندہ نہیں رہنا چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ بس مجھے جو ہے وہ موت آ جائے۔ تو اس قسم کی جو حالت ہو جاتی ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں کیا ہمیں اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم موت کی تمنا کریں؟ تو اس معاملے میں اسلام کی کیا تبلیغ ہے، اسلام کیا پیغام دیتا ہے؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کے اوپر کوئی نازل ہونے والی چیز ایسی ہو جو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دے، اور ایسی مصیبت ہو کہ اب یعنی اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، ایسا وہ پھنس چکا ہے پریشانیوں میں یا جسمانی امراض کے اندر، تو کیا اس کو موت کی تمنا کرنی چاہیے؟ تو ایسی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم احیینی، کہ اللہ تو مجھے زندگی دے جب تک کہ کما انت الحیات خیر لی، جب تک کہ یہ زندگی جو ہے میرے لیے بہتر ہو، وتوفنی کما انت الوفات خیر لی، اور مجھے موت دے کہ جب تک کہ یہ موت میرے لیے جو ہے اس کے اندر بہتری ہو۔ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ مطلب کیا کہ اللہ تو نے جو زندگی دی ہے، جب تک تو نے زندگی دی ہے اگر اس کے اندر خیر ہے اور تو سمجھتا ہے کہ بھئی کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، تو اے اللہ تو اس زندگی کو پھر دے اور اس کے اندر کوئی خیر پیدا کر اور میرے لیے اس میں کوئی اچھائی پیدا کر دے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بھئی اب زندگی اس موڑ پہ پہنچ چکی ہے، تو پھر واحینی، کہ مجھے زندگی دے، اگر زندگی نہیں تو پھر تو مجھے وفات دے، اور وہ وفات جو ہے وہ اس میں پھر میرے لیے جو ہے اس کو مقدر کر دے۔ تو اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے کہ بھئی موت میں اگر خیر ہے تو پھر موت ہی دے دے، لیکن بلا وجہ یعنی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا زندگی کے اندر، دیکھیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، کوئی اور ایشو کھڑا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی جو ہے وہ آپ کو اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ زندگی کی قیمت بہت ہے، اور کیونکہ یہی آخرت کے اندر اس دنیا کی زندگی کی بنیاد پر آخرت کے اندر جو ہے ہمارے معاملات حل ہوں گے۔ اگر کوئی انسان نیک ہے اور وہ اس کے اوپر کوئی مصیبتیں آ گئی، کوئی پریشانیاں آ گئی ہیں، اور وہ صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہا ہے اور ہمت کے ساتھ، تو اس کے اس صبر کرنے پہ اور ان جو مشکلات کا مقابلہ کرنے پہ جو اس کو اجر مل رہا ہے، وہ اجر تو لامتناہی ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہوں۔ تو اب کوئی جسمانی طور پہ پریشان ہو گیا ہے، کوئی ایسا کوئی مرض ہے اس کو، کوئی اسی طرح سے کوئی فیملی کی طرف سے پریشان ہو گیا ہے، کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی طرف سے پریشان ہے، کوئی مالی طور۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں ناظرین، یہ نا وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مر جاؤں گا تو میں چین پاؤں گا، اگر مر کے بھی چین نہ آیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ تو معاملہ جو ہے وہ ہمارا معاملہ تو مرنے کے بعد اصل میں شروع ہونے والا ہے۔ یہ تو انسان یہ سوچتا ہے نا کہ یار موت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا یہ چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، اگر آخرت کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ چیزیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ ایسے تمنا نہ کرے۔ ایک چیز دوسرا یہ کہ دیکھیں دنیا کے اندر ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات رکھے ہیں، ہر ایک انسان کے ساتھ۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یار میرے ساتھ کوئی معاملات نہیں ہے۔
ہوں گے، یقینی طور پر ہوں گے، لیکن ہر ایک کے مسائل ڈیفرنٹ ہیں، ہر ایک کی پرابلمز ڈیفرنٹ ہیں، ہر ایک کے ایشوز ڈیفرنٹ ہیں. اور پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ مسائل کو مسائل نہیں سمجھتے. کوئی ایشوز ہوتے ہیں ان کو اتنا بادر نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، زندگی کا حصہ ہے. تو زندگی تو چلتی ہی اسی چیز سے ہے، اور زندگی کے اندر تو اللہ نے یہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم تر انسان ہیں، اشرف المخلوقات، اور پھر انبیاء میں سید الانبیاء اور اللہ تعالیٰ کے محبوب. لیکن آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ حضور کی زندگی میں کتنی تکالیف ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کیا ہے. آپ نے جو ہے وہ ہمیں درس دیا ہے، خود ہر چیز کو فیس کیا آپ نے، اور فیس کرنے کے بعد پھر ہمیں پیغام دیا. لیکن ایک آدمی ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فقر و فاقہ کیا ہوتا ہے، اور وہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہو بھوکے لوگوں کے سامنے کہ بھئی صبر کرو اور برداشت کرو، بھوک کو برداشت کرو. تو لوگ کہیں گے یار خود کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، ہمیں درس دے رہا ہے. ایک یعنی خالی پیٹ کا انسان جو خود اس پروسیس سے گزر کے آیا ہو، یا اس وقت اس کی یہ حالت ہو، اور وہ پھر تبلیغ کر رہا ہو، وہ پھر تسلی دے رہا ہو، درس دے رہا ہو کہ بھئی صبر کرو، برداشت کرو، تو پھر اس کے الفاظ میں دیکھیں طاقت ہوتی ہے. اس کے الفاظ جو ہے وہ اثر کرتے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی تکلیف کو پیش کیا. کہا یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اپنے پیٹ دکھائے جس پر پتھر باندھے ہوئے ہیں. یہ پتھر چھوٹے پتھر اس لیے باندھے جاتے تھے تاکہ پیٹ بھاری ہو اور لگے کہ کچھ جو ہے وہ کمزوری نہ ہو. تو دکھایا کہ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے سب نے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے کو اوپر کر کے دکھایا کہ آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، 2 پتھر. تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی حضور نے پھر تبلیغ کی، دس دیا کہ صبر کرو. تو ہر ایک انسان کے ساتھ کوئی مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس میں خیر مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے.